بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی حج اکبر کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، تمام عالم اسلام کو آج یہ حج اکبر کی سعادت جو لوگ حاصل کر رہے ہیں ان سب کو مبارکباد، تمام عالم اسلام کو مبارکباد۔ اور یوم عرفہ یہ آج جو مناسک حج میں سے ایک اہم جو رکن ہے وہ ادا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو کوئی داخل ہوا اس میں ہو گیا وہ امن والا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ حج کرے اس گھر کا ہر وہ شخص جو استطاعت رکھتا ہے اس تک جانے کی، اور جو انکار کرے تو یقیناً اللہ بے نیاز ہے اہل عالم سے۔ یعنی ناظرین، ہر وہ شخص جو استطاعت رکھے حج کرنے کی، اسے چاہیے کہ یہ اللہ کا حق ہے، انسانوں پر فرض ہے کہ وہ حج کی یہ جو عبادت ہے اسے ادا کریں۔ بہت افضل عبادت ہے، نہ صرف جانی عبادت ہے، مالی عبادت بھی ہے ایک طریقے سے، اور ساتھ ساتھ سنت ابراہیمی کی جو ادائیگی ہے وہ کی جاتی ہے۔ ناظرین، ہم جب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کی اور انسانوں کو پیدا کیا، تو انسانوں کی پیدائش کے ساتھ ساتھ ان کو آزمائش میں ڈالنے کا سلسلہ چلتا رہا، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا تو ایک ایسا معاشرہ تھا جس میں ہر طرف کفر تھا، ہر طرف بتوں کی پرستش تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کے ساتھ اللہ کے راستے پر چلتے رہے، لوگوں کو اللہ کے پیغام کی تلقین کرتے رہے، اور اسی آزمائش کے ساتھ ساتھ انہیں اس آزمائش سے بھی گزرنا پڑا جب اللہ تعالیٰ نے ان سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اپنی سب سے قیمتی شے کی قربانی طلب کر لی۔ اور جب اس واقعے کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی خواہش اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ لیکن ناظرین، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، یہ قربانی کی نیت اور قربانی کا جذبہ دیکھنا تھا، جس وجہ سے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک جو میڈھا ہے وہ رکھ دیا گیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا۔ ناظرین، اگر ہم سوچیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیتے تو شاید ہم پر بھی پھر یہ قربانی لازم ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ جس میں 70 ماؤں کا پیار ہے، کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ اتنا پیار رکھنے والا ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا خالق ہم سے ہماری اتنی جو قیمتی چیز ہے اس کی قربانی مانگے۔ لہٰذا قربانی کا حکم دیا گیا۔ ہم سنت ابراہیمی کی جو سنت ہے، یعنی اس کو پورا کرنے کے لیے ہم عید الاضحیٰ بھی مناتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اپنی استطاعت کے حساب سے، اپنی حیثیت کے حساب سے قربانی کرنی چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بڑھ کر قربانی کی جائے۔ بہرحال ناظرین، آج کی ہماری ان نشریات کا آغاز ہوگا، باقاعدہ آغاز ہوگا تلاوت قرآن پاک سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری ممتاز قادری صاحب، جن کو میں خوش آمدید بھی کہنا چاہوں گا۔ السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مفتی وسیم بندگی صاحب، جنہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم سر، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اس نشریات کا آغاز ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے۔ میں درخواست کروں گا قاری ممتاز قادری صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور صدق الله العظيم। नाज़रीन, हज अकबर के इस आज के खुतबे का आगाज़ हो चुका है। आइए आपको बराह रास्त सुनवाते हैं और दिखाते हैं। وأن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال رابطا بين التقوى والتعلم: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن من تقوى الله أن نكون مستجيبين لما دعا إليه من التوحيد بإفراده بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغيره جل وعلا كائنا من كان. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه هي دعوة جميع الأنبياء كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولقد أنزل الله الكتب وبعث الله الأنبياء والرسل معلمين لأممهم داعين إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة. فكان كل نبي من الأنبياء يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فكان من المتقرر أن هذا التوحيد بإفراد الله بالعبادة هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. قال الله عز وجل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. فكانت شهادة التوحيد لله مع شهادة الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم هي سبب تحصيل رضا الله وسبب النجاة يوم المعاد. ومن مدلول شهادة الرسالة تصديق محمد صلى الله عليه وسلم
في أخباره وطاعته في أوامره وعبادة الله بما جاء به، كما قال سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وكانت الشهادتان أول أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وكان الركن الثاني إقامة الصلاة، قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، وهي الركن الثالث، وتكون بإعطاء الغني جزءا من ماله لمصارف الزكاة، مما يظهر شيئا من محاسن الدين في التكافل الاجتماعي والمساهمة في المنافع العامة. ومن الأركان صيام شهر رمضان وحج بيت الله الحرام، قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد تفضل الله عليكم أيها الحجاج بتيسير السبل لأداء هذه الفريضة، فكونوا فيها متبعين لهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. فقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. وقال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين الأخرى، فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فيا حجاج بيت الله ويا أيها المسلمون في كل مكان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإنها خير الزاد. كما أوصيكم ونفسي بالمسارعة في فعل الخير. يقول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول سبحانه: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. واعلموا عباد الله أن من المسارعة في الخير الحرص على امتثال قيم الإسلام التي صاغت سلوك المسلم فهذبته خير تهذيب، وكان بها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم على ما وصفه ربه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو عليه الصلاة والسلام القائل: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق في الوصف العام قيمة مشتركة بين الناس كافة، يقدرها المسلم وغير المسلم، إذ هي سلوك رشيد في القول والعمل. يقول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، ويقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفي مواجهة الجهل والسفه يقول الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كما قال سبحانه: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. والمعنى: احذر أن يأخذوك إلى سجال المهاترة وتبعاتها. والمسلم براسخ قيمه لا يلتفت لجاهل ولا لمغرض ولا لعائق، مستصحبا قول الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. كما يعلم المسلم أن منازلة أولئك تسهم في إعلاء ذكرهم ونجاح مشروعهم، وهو ما يسعدون به، بل إن الكثير منهم يعول عليه، غير أن مخاطر التدليس يتم كشفها مثلما يتم التصدي للإساءة البينة، وكل ذلك يساق بحكمة الإسلام. حجاج بيت الله أيها المسلمون، إن من قيم الإسلام البعد عن كل ما يؤدي إلى التنافر والبغض والفرقة، وأن يسود تعاملاتنا التواد والتراحم. وهذه القيمة محسوبة في طليعة الاعتصام بحبل الله، حيث يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا
ولا تفرقوا. والوحدة والأخوة والتعاون تمثل السياج الآمن في حفظ كيان الأمة وتماسكها وفي حسن التعامل مع الآخرين أيا كانوا، وهو ما يشهد على أن الإسلام روح جامعة يشمل بخيره الإنسانية جمعا. ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم هو القائل: خير الناس أنفعهم للناس. إذا سمى التسليم بإنسانيته التي لا تزدوج معاييرها، بإنسانيته التي لا تزدوج معاييرها ولا تتبدل مبادئها، فأحب الخير وألف قلوبهم. ومن تلك القيم انتشر نور الإسلام فبلغ العالمين في أرجاء المعمورة، حيث تتابع على تبليغ هذا الخير رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأثمر هذا الهدي الرشيد أتباعا مهديين سلكوا جادة الإسلام. كما كان لأهل العلم الراسخين أثر مبارك في الاطلاع بمسؤولية البيان، ومن ذلك تصدي للمفاهيم الخاطئة والمغلوطة عن الإسلام. حجاج بيت الله الحرام، إن من مواطن إجابة الدعاء موقفكم هذا، فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يدعو الله ويذكره بعد أن خطب خطبة عرفة، وصلى الظهر والعصر جمعا وقصر بركعتين وأذان وإقامتين، واستمر في وقوفه إلى غروب الشمس، ثم ذهب إلى مزدلفة يسير بهدوء وطمأنينة ويوصي أصحابه بالسكينة والوقار. وصلى في مزدلفة المغرب 3 والعشاء ركعتين وبات هناك، وصلى الفجر بها وجلس للذكر حتى أسفر جدا، ثم ذهب إلى منى فرمى جمرة العقبة ب7 حصيات، ثم ذبح هديه صلى الله عليه وسلم وحلق فتحلل التحلل الأول، ثم ذهب لمكة فطاف وعاد لمنى فبات بها ليالي أيام التشريق. وكان في منى يكثر صلى الله عليه وسلم من ذكر الله، ويرمي يوميا الجمرات، فرمى الصغرى ب7 ثم الوسطى ب7 ويدعو الله بعدهما، ثم يرمي جمرة العقبة ب7، ورخص لأهل الأعذار في ترك المبيت بمنى. وبقي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم 13، وأجاز التعجل في اليوم 12، وبعد فراغه من الأنساك طاف للوداع قبل سفره. فيا أيها المسلمون، اغتنموا فرصة هذا الموسم العظيم يوم عرفة الذي نزل فيه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإن الله ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. فأكثروا من الدعاء، فإن الله قد وعدكم بإجابة دعواتكم. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم تقبل من الحجيج مناسكهم، واستجب دعواتهم، ويسر أمورهم، واغفر ذنوبهم، وأعدهم لبلدانهم سالمين غانمين. قد ارتفعت درجاتهم وعلت منازلهم، ومنهم من يقول: ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح أحوال المسلمين، وألف ذات بينهم، وانشر العلم والخير فيهم، وأصلح ذراريهم، وبارك لهم في أرزاقهم، وأدخلهم الجنة. اللهم وفق وسدد وأعن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، واجزهم وحكومتهم خير الجزاء على ما قدم ويقدمان للإسلام والمسلمين والإنسانية جمعا، وكن معهم مؤيدا ونصيرا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. جی ناظرین، آپ نے خطبہ حج اکبر جو ہے وہ سماعت فرمایا، دیکھا، اور میدان عرفات مسجد نمرہ میں یہ خطبہ جو ہے یہ پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ حج میں، اور میں آیات جو تلاوت فرمائیں قاری ممتاز قادری صاحب نے، سورہ حج کی آیت 26 تا 30 کی تلاوت پیش کی گئی تھی اس خطبے سے قبل۔ اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب مقرر کر دی ہم نے ابراہیم کے لیے جگہ اس گھر کی کہ شریک نہ کرنا میرے ساتھ کسی چیز کو، اور پاک رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں، سجود کرنے والوں کے لیے، اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کا کہ وہ آئیں تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر چلے آتے ہوں جو تمام دور دراز رستوں سے، تاکہ حاضر ہوں ان فوائد پر جو ان کے لیے ہیں، اور لیں اللہ کا نام ان دنوں میں جو مقرر ہیں ان پر جو اس نے انہیں دے دیے، مویشی چوپایوں میں سے تو کھاؤ اس میں سے، اور کھلاؤ خستہ حال ضرورت مندوں کو۔ پھر چاہیے کہ دور کریں اپنا میل کچیل اور پوری کریں اپنی منتیں اور طواف کریں اس قدیم گھر کا۔ یہ حکم ہے، اور جو تعظیم کرے اللہ کی حرمتوں کی تو وہ بہتر ہے اس کے حق میں اس کے رب کے نزدیک، اور حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے مویشی سوائے ان کے جو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تم کو، تو پرہیز کرو ناپاکی سے بتوں کی، اور پرہیز کرو جھوٹی بات سے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں
قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ہمارے ساتھ مفتی وسیم بندگی صاحب موجود ہیں جن سے ہم جانیں گے۔ مفتی صاحب، یہ خطبہ جو حج کا پیش کیا گیا جس میں اللہ کی وحدانیت کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا ذکر کیا گیا، ان کے جو اعلیٰ درجے پر فائز کیا گیا ہے ان کو اخلاق کے، اس حوالے سے بھی گفتگو کی گئی، اور آج کا یہ خطبہ حج اکبر کا خطبہ جو پیش کیا گیا، کیا فرمائیں گے اس کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حج جو فرض ہوا تھا یہ سن 9 ہجری میں ہوا، اور سن 10 ہجری میں آقا علیہ السلام نے پہلا حج ادا فرمایا۔ اگر اس سلسلے کو ہم دیکھیں تو آج 1443 ہجری ہے، یوں اسلام کا آج 1435واں حج ادا کیا گیا۔ پھر اسی حج کے اندر ایک خاص بات خطبے کی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں جب حج ادا فرمایا تو آپ نے ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا جو اس حوالے سے بہت اہم تھا کہ آپ علیہ السلام نے کچھ ایسے اشارے عطا فرمائے تھے کہ جس سے اس کی اہمیت بڑھ چکی تھی کہ حضور علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ ظاہری حیات میں آخری ملاقات فرما رہے ہیں، اور اسی خطبے کو خطبہ حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کو حضور کے آخری وصایہ بھی فرمایا جاتا ہے۔ اچھا، اب جو آج کا خطبہ ہوا تو یہ اسی حجۃ الوداع والے خطبے کا ایک تسلسل اور اسی کا توارث ہے جو چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اچھا، وہ جو خطبہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا وہ عالم انسانیت کے لیے حقوق انسانی کا ایک جامع منشور پیش فرمایا گیا تھا۔ اس کے اندر بہت ہی اہم ترین چیزیں ارشاد فرمائی گئی۔ اسی کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے ہر سال مسجد نمرہ میں امام الحج خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آج کا خطبہ جیسے ابھی ہم نے سنا اور اس میں چند چیزوں کا جیسے ذکر ہوا، امام الحج نے عبادت کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ کیا، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا، ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید کے بارے میں درس دیا، اس کا ذکر کیا، پھر بالخصوص حضور علیہ السلام کے بعثت کے مقاصد کا ذکر ہوا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اسلام کے بنیادی ارکان کا امام الحج نے آج ذکر کیا، جس میں جو ہے شہادت جو ہے دینی، گواہی دینی، اور پھر نماز اور زکوٰۃ اور حج۔ اس کے بعد جو ہے بالخصوص اخلاق حسنہ کا تذکرہ ہوا کہ ہمیں مسلم چاہے غیر مسلم جو بھی ہو اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ ہمیں پیش آنا ہے، اور وحدت اسلامی کا بھی ذکر ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ میدان عرفات کے اندر دعاؤں کی قبولیت کا چونکہ ایک بڑا محل ہے وہ، اس کا ذکر کیا۔ پھر امام الحج نے مناسک حج کا بھی تذکرہ کیا اور آخر میں دعا فرمائی۔ یہ تمام باتیں جو انتہائی جامع تھی، لیکن میں یہاں سے کچھ چیزوں کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں چونکہ ہر سال ہم یہ خطبہ لائیو سنتے بھی ہیں اور اس پر ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں، حج ایک ایسا موقع ہے جو محض ایک عرب کنٹریز کا اجتماع نہیں ہے بلکہ یہ عالمی تقریب ہے۔ اس کو ہم عالمی تقریب کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ اس عالمی تقریب میں تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کو بھی شریک ہونا چاہیے، جیسا کہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ اس میں ہوتا کیا تھا کہ تمام لوگ جب جمع ہوتے تھے تو وہ ایک دوسرے کے حال احوال، بہت سے مسائل، یعنی وہ صرف عبادت کی ادائیگی نہیں ہے بلکہ عالمی جو مسائل ہیں اس کے حل کا بھی ایک پلیٹ فارم ہوتا تھا، اور اب بھی یہ ہو سکتا ہے، بلکہ اس کو میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ مسلمانوں کی متحدہ بن سکتی ہے۔ تو اس میں ایک تو تمام کو شریک ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ وہاں سے نکلنے والی جو آواز ہوتی ہے، اب دیکھیں پوری دنیا کی نگاہ جو ہے نا اس وقت امام الحج کے اس خطبے پر ہوتی ہے، چونکہ بڑا مقام ہے، اس جگہ کا بڑا رتبہ ہے۔ امام الحج جو بات کرتے ہیں وہ پوری دنیا میں جاتی ہے اور بڑا اثر رکھتی ہے۔ تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جس کو ذکر کر دیا جاتا ہے، لیکن کچھ چیزوں کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، جو کہ ہمیں ایک شکوہ رہتا ہے ہر سال کہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر بہت سے اسلامی ممالک ہیں، فلسطین ہے، کشمیر ہے، بہت سے ممالک ہیں جہاں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اس کا تذکرہ وہاں ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں ہوتی ہیں اور وہ مظلوم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے حق میں بھی کوئی آواز اٹھائی جائے گی۔ اچھا چلیں یہ نہ صحیح تو کم از کم آخر میں جو دعا ہوئی ہے اس کو بھی بڑے بغور میں نے سنا، اس دعا کے اندر کم از کم ان مظلوموں کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے جو کہ نہیں ہوتا ہے۔ کشمیر ہے، فلسطین جی ہاں، ہے، تو کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ جو دنیا بھر کے مسلمان ہیں جو سنتے ہیں، تو اگر آپ ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان ممالک کا، مظلوموں کا نام لے لیں گے، اس سے ان کی تھوڑی حوصلہ افزائی ہوگی، کیونکہ دیکھیں اسی خطبے کے اندر امام الحج نے یہ بھی ذکر کیا کہ مسلمان جو ہے وہ آپس میں متفق رہیں، اتحاد کا مظاہرہ کریں۔
تو یہ ساری چیزوں کا جب تذکرہ ہوا تو دنیا میں بسنے والے کوئی بھی مسلمان ہیں پھر وہ ظاہر ہے ان کی نظریں بھی وہاں ہوتی ہے. اچھا ایک چیز کا اور ذکر کیا انہوں نے, بالخصوص جو ہے انہوں نے وہاں کے جو ولی عہد ہیں ان کا تذکرہ کیا, ان کے لیے دعائیہ کلمات بھی کہے. اس میں ایک چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں, یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ جب بات ہو رہی ہے عالم انسانیت کے لیے حقوق انسانیت کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر میرے خیال سے جو خود عرب کنٹریز کا ایک رویہ ہے, جو وہاں پر ہم کفالت کا ایک سسٹم دیکھتے ہیں, وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ دور قدیم کے اندر جو ایک غلامی کا سلسلہ تھا, یہ جو کفالت کا سسٹم ہے یہ دور جدید کے اندر اسی کی ایک شکل و صورت میں نظر آتا ہے. تو میرے خیال سے امام الحج کو اس حوالے سے بھی اپنے جو وہاں کے ذمہ داران ہیں, جو وہاں کی جو عوام ہے, ان کو متوجہ کرنا چاہیے کہ یہ جو حقوق انسانیت کی بات ہوتی ہے یہ صرف اور صرف الفاظوں تک محدود نہ ہو بلکہ اس کی ایک عملی شکل و صورت بھی وہاں پر نظر آنی چاہیے. اس کے علاوہ بقیہ دعائیہ کلمات کے ساتھ انہوں نے اپنی بات کا اختتام کیا ہے, تو کچھ چیزیں یعنی جس کی میں نے نشاندہی کر دی ان کو بیچ میں ڈالنا بہت ضروری تھا. اب اگر ہم اس کو لے جاتے ہیں اس خطبہ حجۃ الوداع کی طرف جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تو دیکھیں وہ اس کے اندر کسی بھی شخص کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا بلکہ وہ ایک ایسا ہمیں قانون دیا, ایسا اصول دیا آقا علیہ السلام نے جس میں ہر شخص کی فلاح تھی. اگر اس کے کچھ چیدہ نکات کو سامنے لے آیا جائے, جو ایک دوسرے کی جان و مال کی حرمت کا ذکر کر دیا گیا. جی بالکل. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ مجھ سے پہلے کی تمام روایتیں جو ہیں وہ میرے پیروں تلے رون دی گئی ہیں. بالکل بالکل. آج وہ تمام روایتیں جو ہیں وہ جو تمام زمانہ جاہلیت کی روایتیں تھیں ان کو اپنے پیروں تلے رون دیا گیا. بالکل بالکل. ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ جب ذکر کیا کہ یعنی سب کو گواہ بنایا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف اپنے رب کی طرف رخ کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کو گواہ بنا کے آج ہی بات ان کو گواہ بنا دیا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا. لوگ زاروں قطار رو رہے تھے, اس لیے کہ جو آپ نے فرمایا تھا اس سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج ہے اور اب جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی, اپنا محبوب بنا کے اس دنیا میں بھیجا تھا, وہ مقصد پورا ہو گیا. یہ پہلا حج بھی تھا. بالکل بالکل, پہلا اور ایک ہی حج, آخری حج تھا. ایک ہی حج, ایک عمرہ اور ایک حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھانے کے لیے. دراصل نیت یہ تھی کہ کس طرح سے مسلمانوں کو حج کے مناسک ادا کرنا ہے, یہ سکھانے کے لیے, ہم کو تربیت دینے کے لیے یہ حج فرمایا. اور جو منہ مبارک ہم تک پہنچے ہیں تو اس کا سلسلہ بھی بالکل اس کا سلسلہ بھی کہا جاتا ہے حج سے ہی ہوا, حج سے ہوا, حلق کروایا گیا, اور اس سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ہم تک پہنچتے ہیں, زیارتیں ہوتی ہیں, تو اس کا بھی جو تسلسل ہے یہ سلسلہ وہاں سے ملتا ہے. جب مفتی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, ہمیں یہاں پہ ایک وقفہ بھی لینا ہوگا. جاتے جاتے میں چند اشعار کہوں گا کہ قاری ممتاز قادری صاحب کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, چند اشعار پیش فرما دیں, اسی کے ساتھ ہم پھر وقفے پہ. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں, کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں, بس ایک صدا آ رہی ہے برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا,
تا عمر لکھ دے آنا مقدر، تا عمر لکھ دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی حج اکبر کی خصوصی نشریات، اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آج کے اس خطبے کی جو پیش کیا گیا میدان عرفات مسجد نمرہ سے، براہ راست ہم نے آپ کو دکھایا، اور امام حج جو ہے انہوں نے یہ خطبہ پیش کیا، اس میں مختلف موضوعات پہ گفتگو کی گئی، خاص طور پہ جو فرائض ہیں مسلمانوں پر جو کہ ادا کیے جاتے ہیں شہادت سے لے کے، اور اس کے بعد نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، ان تمام چیزوں پہ بات کی گئی۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس میں مسلمانوں میں باہمی اتفاق کی بھی بات کی گئی کہ آپس میں اتفاق رکھنا چاہیے اور تفرقے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب ہم خطبہ حج کی بات کرتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ جب تک خطبہ حجۃ الوداع کی بات نہ کی جائے تو خطبے کی بات کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں قاری ممتاز قادری صاحب موجود ہیں جنہوں نے تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، سورہ حج کی جو آیات ہیں وہ بھی پیش کی، ساتھ ساتھ میں نے ترجمہ پیش کیا۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ مفتی وسیم بندگی صاحب موجود ہیں جنہوں نے اس خطبے کے جو چیدہ شدہ نکات تھے وہ بتائے، اور آج چونکہ حج کا یہ رکن اعظم ہے جسے ہم وقوف عرفہ کہتے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ مفتی صاحب مجھے بتائیے گا، یہ حج کا رکن اعظم جو آج کا جو یوم عرفات بھی کہلاتا ہے، وقوف عرفہ بھی کہلاتا ہے، یعنی مغرب کی اذان تک یا مغرب کی نماز تک یہیں پہ توقف کیا جاتا ہے میدان عرفات میں، کیا اہمیت ہے اس کی؟ دیکھیے، حج کے اندر جتنے بھی ارکان ادا کیے جاتے ہیں ان ارکان میں سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ہی کہلاتا ہے، اور ایک فقہی مسئلہ بھی ہے کہ اگر کوئی حاجی وقوف عرفہ نہیں کرتا تو پھر اس کا حج ادا نہیں ہوگا، یہ اتنا اس کا مین پوائنٹ ہے۔ دوسرا یہ کہ مقام عرفات یہ انتہائی اہم جگہ ہے، اور اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی طور پر ایک ارشاد موجود ہے، یعنی یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر تمام حاجی ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، ورنہ تو حجاج کرام مختلف چیزوں کی ادائیگی میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب وقوف عرفہ ہوتا ہے تو تمام حجاج ایک ہی مقام پر موجود ہوتے ہیں۔ اب لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، ننگے سر ہیں، ان سلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر وہ ایک صحرا کے اندر، ایک کھلی جگہ کے اندر، گرمی کے اندر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس دعا کا ذکر جو ہے نا آقا علیہ السلام نے خاص طور پر فرمایا اللہ کو بندوں پر اتنا پیار آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے قریب جلوہ گر ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اور پھر اس کے بعد فرشتوں کے سامنے ان بندوں پر فخر فرماتا ہے، فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے کہ میرے ان بندوں کو ذرا دیکھو کہ ابھی یہ کس حال میں ہیں، گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، گرمی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور خوب لبیک کی صدائیں اپنی زبانوں پر لا کر گڑ گڑا کر رو رو کے مجھ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ اس مقام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، فرشتوں کو گواہ بنایا جاتا ہے اور گناہوں کو گنوایا جاتا ہے۔ فرمایا اگر ان کے گناہ ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوں، بارش کے قطرات سے بھی زیادہ ہوں، اور سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے ان کے گناہوں کو معاف فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور شیطان جو کہ ہمیشہ اس توقع میں رہتا ہے کہ میں انسان کو گمراہ کروں، حضور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس دن شیطان ذلیل اور خوار ہوتا ہے اور غضبناک ہوتا ہے وہ عرفہ کا دن ہوتا ہے، آج کا دن، کیونکہ اس دن وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کتنی رحمت کے سمندر موجزن ہے اور کس قدر بڑے پیمانے پر لوگوں کی بخشش اور مغفرت ہو رہی ہے، تو وہ پھر مایوس ہو جاتا ہے کہ جو میں چاہتا تھا وہ نہ ہو سکا۔
اچھا آج ہی کے دن چونکہ حجاج دعاؤں کی قبولیت ہے پوری امت کے لیے یقیناً وہاں دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن جو یہاں لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے لیے میرا پیغام، کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی آج کے دن کی برکت لیں، چونکہ ہمارے ہاں دنوں کا فرق ہے، وہاں آج یوم عرفہ ہے اور ہمارے ہاں جو یوم عرفہ ہے وہ کل ہوگا۔ اس دن کی بابت حضور علیہ السلام کے خاص ارشاد پاک موجود ہے، فرمایا اس دن جو لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ان کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے آنے والے گناہ اللہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے لوگ چونکہ کل ہے نا، ہمارے ہاں 9 ذی الحج عرفہ کل ہے، اس لیے ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ کل کے دن کو مس نہ کریں، اس کو ضائع نہ کریں۔ اچھا آج کے دن کا جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ آج یوم عرفہ جو اصل جو مناسک حج کی ادائیگی ہے جی وہ ادائیگی تو سعودی عربیہ میں یعنی مقام عرفات پہ اور جو مقامات ہیں وہاں پہ ادا کی جاتی ہے، جی تو اصل فریضہ تو وہاں ادا کیا جا رہا ہے، تو کیا یوم عرفہ وہاں کے حساب سے نہیں روزہ رکھا جائے گا؟ نہیں دیکھیں یہ تو احکامات ہر علاقے کے حساب سے ہیں۔ مثال کے طور پر اس سے بھی بڑے ایونٹ ہم مناتے ہیں، ہم عید مناتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ جہاں جس مطلع پر سورج جو ہے چاند نکلتا ہے اس حساب سے ہی اس کا مطلب جو ہے نا وہ احکام جاری ہوتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کی بات آ جاتی ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں تو جہاں پر چاند نظر آ گیا وہاں سے روزے کا آغاز ہو جائے گا، اسی طرح عید کا ہو جائے گا۔ تو ہمارا جو عرفہ ہے یعنی ہمارے ہاں جو 9 ذی الحج کی فضیلت والا دن ہے وہ کل ہی ہوگا۔ جی ہاں، تو کل ہی کے دن کے روزے کی بات ہو رہی ہے۔ البتہ وہ لوگ کہ جن کے ہاں عرب کنٹریز کے اندر آج عرفہ کا دن ہے چاند کے حساب سے، ان کے لیے وہ فضیلت آج کے دن کے حساب سے، لیکن یہ کام حجاج کرام کے لیے نہیں ہے، کیونکہ حجاج کرام کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، حالانکہ اس دن کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ اگر وہ روزہ رکھیں گے تو وہ توانا نہیں رہیں گے، کمزور ہو جائیں گے اور حج کی ادائیگی میں ان سے جو ہے نا کچھ تساہل ہو جائے گا، اس لیے جو بقیہ یہاں کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ فضیلت ہے، جو حج ادا نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے فضیلت ہے کہ وہ روزہ رکھیں، وہ روزہ بھی رکھیں اور ساتھ ساتھ ان دنوں کی عبادات پر خاص توجہ رکھیں، اور جس طرح وہاں ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں اسی طرح اس دن کی برکت کی وجہ سے اللہ یہاں بھی لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ کی یہاں پہ چونکہ آپ موجود ہیں تو آپ کی وساطت سے میں چاہوں گا کہ مختلف جو مسائل ہوتے ہیں حج کے اور لوگ جاننا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حج کی فرضیت جو ہے اس کے لیے استطاعت کا ذکر کیا گیا ہے، ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو صاحب اولاد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا ہوتا ہے، گھر میں بیٹی موجود ہوتی ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ بیٹی کے فریضے سے ہم فارغ نہ ہو جائیں اس وقت تک حج پہ کیسے جائیں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کے بچے چھوٹے ہیں، تو سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ حج کی فرضیت کیا ہے، کہ کن لوگوں پہ حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے قرآن پاک کے اندر اللہ نے اس کا خود تذکرہ فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ لفظ ہے قابل توجہ جس میں فرمایا کہ جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اب استطاعت میں چند ایک چیزیں ہیں جو اس ضمن میں آ جاتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ کے پاس مال ہونا چاہیے، مال سے مراد آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ آپ جتنا ٹائم حج پر لگائیں گے پیچھے آپ کے گھر کے اخراجات بھی موجود ہوں، اور پھر وہاں جانے کے سفری اخراجات، وہاں سے واپس آنے کے، وہاں رہنے کے، اتنا آپ کے پاس مال ہو۔ اب ظاہر ہے یہ ہم اس کی کوئی خاص رقم تو نہیں بتا سکتے جتنی اس کی ضرورت ہے، ہر سال حج کی اخراجات قرض لے کے حج کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی شخص پر حج فرض ہے تو وہ تو پھر قرض لے کر بھی کرے، یعنی فرض تو تمام لوگوں پہ ہے نا، مسلمانوں کی نہیں، تمام لوگوں پر نہیں ہے نا، صاحب استطاعت پر حج فرض ہوتا ہے۔ جس شخص کے پاس اگر صاحب استطاعت ہو تو قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ قرض لینے کی ضرورت اس صورت میں پڑے گی جب ایک شخص کی ماہانہ آمدنی اچھی خاصی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ ایک شخص ایسا ہے اس کے پاس کچھ اپنا مال پڑا ہے، سونا چاندی پڑے، رقم کی صورت میں نہیں ہے، اب وہ اتنی بڑی مقدار میں ہے کہ اس پہ حج فرض ہو گیا، تو اب اس کے پاس رقم تو ہے نہیں، تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیسے حج کروں، میرے پاس رقم نہیں ہے، تو وہ پھر قرض لے کے بھی کرے یا اپنے اس مال کو بیچ کے کرے۔ جو بھی اس کے پاس صنعت کی صورت میں، فیکٹری کی صورت میں، کمپنی کی صورت میں جو مال موجود ہے، اگر وہ اتنی رقم بنتی ہے اس مال کی جس سے اس پر حج فرض ہے، تو پھر اسے چاہیے اس کو بیچ کے کرے یا قرض لے کے بھی کر لے۔ بہرحال یہ تو پہلی چیز ہے کہ رقم اتنی ہونی چاہیے جس سے وہ حج کے اخراجات پورے کرے، گھر کے بھی۔ دوسری بات ہے صحت کا ہونا، یعنی وہ شخص اگر اس کے پاس رقم بھی ہے لیکن اس کی صحت نہیں ہے، وہ نہیں جا سکتا، تو یہ بھی صاحب استطاعت سے نکل جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ راستہ پرامن ہو، یعنی جو آنے جانے کا اس کا سفر ہے اس کے اندر بھی کوئی
رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اچھا جب یہ تمام چیزیں ایک شخص کے پاس موجود ہیں پھر اس پر حج فرض ہے, اسے حج ادا کرنا ہے, ورنہ اللہ کی بارگاہ میں اسے جواب دینا ہوگا. جو آپ نے سوال کے اندر بات ارشاد فرمائی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچے چھوٹے ہیں, یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی ابھی شادی نہیں ہوئی. دیکھیں یا والدین ہیں, بوڑھے ماں باپ موجود ہیں, یہ تمام چیزیں حج میں رکاوٹ نہیں ہیں, یہ حج میں معنی نہیں ہے, یہ تو ہمارے اپنی طرف سے بنائے ہوئے بہانے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ حج کے لیے تو جو صاحب استطاعت بن گیا اس کو حج کرنا ہے. بیٹی کا فریضہ ادا کرنا وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن وہ حج کے لیے معنی نہیں ہوگا. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں, یہ ایک فقہی مسئلہ ہے, رقم جمع کر کے رکھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ رقم ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے رکھی ہوئی ہے. اگر وہ رقم جمع شدہ ہے اور وہ اتنی رقم ہے کہ وہ جا بھی سکتا ہے, آ بھی سکتا ہے, پیچھے کے اخراجات بھی پورے ہو سکتے ہیں, تو پھر اس شخص پہ حج فرض ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مفتی صاحب, ایسے لوگ جن کے والدین ضعیف العمر ہیں اور ان کی دیکھ بھال, ان کی خدمت کرنا, ایک بیٹا ہے, اب اس کے اوپر تمام ذمہ داریاں ہیں, تو کیا ایسا شخص, اب وہ اتنی صحت بھی نہیں رکھتے کہ ان کو حج پہ لے جایا جائے, تو کیا ایسے شخص پہ بھی حج فرض ہوگا یا وہ اپنے والدین کی خدمت کرے؟ کیونکہ مختلف احادیث موجود ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بالکل اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اسے کوئی ایسا شخص اتنے مدت کے لیے دستیاب ہو سکتا ہے جو کہ اچھے طریقے سے والدین کی دیکھ بھال کر سکتا ہو, اور اس پہ حج بھی فرض ہے, وہ چاہتا ہے میں اس فرض کو بھی ادا کر لوں, تو اسے چاہیے کہ وہ یہ ذمہ داری, یعنی ایک ذمہ دار شخص کو پیچھے دے کر وہ جائے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی دیکھ بھال کرے, پھر جب اسے موقع لگ جائے تو اس کے بعد وہ دوسرے سال جا کر حج کی ادائیگی کرے. یعنی والدین کی ذمہ داری بھی اس کے ذمہ ہے, ایسا نہیں کہ اسے چھوڑ کر چلا جائے اور کوئی دیکھ بھال والا نہیں ہے اور پیچھے سے اللہ نہ کرے کہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے یا ہلاکت کا کوئی سبب بن جائے. تو اس لیے ضروری ہے یا تو ان کے لیے پیچھے وہ ایسے اسباب فراہم کرے جس سے کہ ان کی دیکھ بھال تمام چیزیں ہو سکتی ہوں, اور پھر اس کے بعد وہ جائے. اگر ایسا نہیں ہے تو تب تک وہ ان کی دیکھ بھال کرے گا, پھر جیسے ہی اسے موقع ملے گا زندگی میں وہ جا کر حج ادا کرے گا. سر, ایک خاص طور پہ لفظ استعمال ہوتا ہے حج بدل. جی, کیا حج بدل زندہ لوگوں کا بھی ہوتا ہے یا صرف اس دنیا سے گزر جانے کے بعد کسی کے والدین ہیں, کوئی بھائی بہن ایسے ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا, ان پہ فرض تھا, کسی وجہ سے نہیں کر سکے, تو اب اس صورت میں کیا حج بدل کرایا جا سکتا ہے, یا کوئی شخص جو کہ جسمانی استطاعت نہ رکھتا ہو, مالی استطاعت رکھتا ہو, تو اپنا حج بدل بھی کرا سکتا ہے؟ جی بالکل, یہ دونوں صورتیں ہیں. ایک شخص وہ ہے جس پہ حج فرض تھا, کسی بھی وجہ سے وہ حج نہیں ادا کر سکا, تو اس کے ورثاء یا تو وہ خود بھی وصیت کر کے جائے, مال مختص کر کے جائے, یا اس کے ورثاء یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف سے حج بدل خود کریں یا کسی کو بھی کروا دیں, تو بالکل یہ شرعی طور پر حج بدل ہے, اس کی طرف سے جا کر حج ادا کیا جائے. اسی طرح جو شخص معذور ہے, اس کے پاس مال ہے لیکن وہ خود جانے کی طاقت نہیں رکھتا, تو وہ بھی حج بدل کروا سکتا ہے. اچھا, اس میں چاہیے یہ کہ جب حج بدل کروایا جائے تو یہ میری ایک ایڈوائز ہے کہ ایسے شخص کا انتخاب کرنا چاہیے جو کہ باعمل بھی ہو, تقوی والا بھی ہو, اور جو حج کے معاملات کو جانتا بھی ہو, تاکہ جو اس کی طرف سے جا کے وہ حج ادا کر رہا ہے تو تمام ارکان کی ادائیگی شریعت کے مطابق کرے اور اس کا اسے پورا ثواب بھی مل سکے. چاہے اس نے پہلے سے حج کیا ہوا ہو تبھی بھی حج زندگی میں ایک بار فرض ہے. سر, جیسے کوئی ایسے بہت سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جو کہ کئی حج کرتے ہیں, جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ استطاعت اور ان کو جو ہے نا یہ موقع فراہم کرتا ہے, تو ایسے بہت سے نیک لوگ ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جی ہم حج بدل کرنے کے لیے تیار ہیں, اور حج کی پوری معلومات, حج کا یہ جو خاص طور پہ حج چکے کر چکے ہوتے ہیں, اس لیے ان کے لیے حج کرنا بھی آسان ہوتا ہے. کیا ایسے شخص کو اگر کوئی مسجد کے امام ہیں یا کوئی ایسے شخص ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر مجھ سے کوئی حج بدل کرانا چاہے تو مجھ سے کرا سکتا ہے, گو کہ وہ انہوں نے پہلے کئی حج کیے ہوئے ہیں, ایسے شخص کو بھیجا جائے, یا ایسا شخص جو کہ استطاعت نہیں رکھتا تھا, جسمانی استطاعت رکھتا ہے, مالی استطاعت نہیں رکھتا, اور اس کی بڑی خواہش ہے کہ وہ حج کر لے, تو حج بدل پہ ایسے شخص کو بھیج دیا جائے؟ نہیں, دیکھیں, جو حج بدل کے لیے جا رہا ہے اس نے اپنا حج بھلے کر لیا ہو, اس نے حج کیا ہوا ہے, وہ تو اس کا اپنا فرض ادا ہوا. حج بدل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اور کی طرف سے متبادل طور پر حج کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ پہلے حج کر بھی چکے ہیں تو تب بھی حج بدل کر سکتے ہیں, اور جس نے پہلے نہیں کیا وہ بھی کر سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اگر اس پہ خود حج فرض ہے تو پہلے وہ اپنا حج ادا کرے گا. جس شخص پر خود حج فرض ہو چکا, صاحب استطاعت ہے, وہ پہلے جا کے اپنا حج ادا کرے, وہ کسی کی طرف سے حج بدل کرنے کے لیے نہیں جائے گا. اور جو اپنا حج ادا کر چکا ہے وہ دوسرے کی طرف سے حج بدل بھی کر سکتا ہے, اور جو صاحب استطاعت نہیں ہے وہ بھی کر سکتا ہے حج بدل جا کر.
لیکن اگر وہ حج بدل کرے گا اور اس پہ حج فرض ہے وہ نہیں ادا کر سکا ہے اب تک، تو پھر وہ حج بدل تو نہیں کر سکتا. پہلے وہ اپنا فریضہ ادا کرے گا، اس پر لازم ہے کہ وہ پہلے جا کے اپنا فریضہ ادا کرے. لیکن اگر اس نے نہیں ادا کیا اور حج بدل کی نیت سے کیا تو وہ حج بدل تو ہو جائے گا، لیکن اس کا اپنا فریضہ باقی رہے گا اور اس پر وہ گناہ گار ہے. مفتی صاحب مجھے بتائیے گا کہ بہت سے لوگ اس دنیا میں کاروبار چلانے کے لیے کافی قرضے لے لیتے ہیں، کافی چیزیں لے لیتے ہیں. اب اس کے بعد ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرض دار جو ہے نا، یعنی اگر کسی کی یعنی اس دنیا سے کوئی رخصت ہو جائے تو سب سے پہلے اس کا قرض ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ بہت بھاری جنازہ ہوتا ہے کسی بھی قرض دار کا. کیا ایسے لوگ جو بڑے بڑے قرض لیتے ہیں اور ان پہ بھی حج فرض ہوتا ہے، اب وہ دیکھنے میں تو بڑے متمول نظر آ رہے ہوتے ہیں، بڑی آسائشیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا سارا پیسہ قرض کا ہے، بینکوں سے لون لیے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیے اس کی دو صورتیں بنتی ہیں. قرض دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک قرض وہ ہوتا ہے جو آپ کو فوراً ادا کرنا ہے اور اس کا مطالبہ ہے، اور ایک قرض وہ ہوتا ہے جو ایک طویل المیعاد ہوتا ہے، یعنی وہ آپ قسط وار ادا کرتے ہیں اور اس کا مطالبہ بھی فوراً نہیں ہے اور اس کا لانگ ٹائم یعنی ٹھیک ہے. تو اگر قرض ایسا ہے جو آپ کو فی الفور ادا کرنا ہے اور وہ قرض کی رقم اگر آپ نکالتے ہیں اپنے اثاثوں میں سے، پیچھے آپ کے پاس اتنی رقم بچ جاتی ہے کہ جس سے آپ حج ادا نہیں کر سکتے، تو پھر آپ پر حج فرض نہ ہوا. لیکن اگر آپ پہ قرض ایسا ہے جو طویل المیعاد ہے اور جس کا مطالبہ فوراً نہیں ہے، اس قرض کو آپ اپنے اثاثوں میں شامل نہیں کریں گے، اور اس کے بعد اگر آپ کے اثاثوں میں اتنی رقم ہے کہ جس سے آپ جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں اور پیچھے گھر کے اخراجات بھی پورے ہو سکتے ہیں، تو پھر آپ کو حج ادا کرنا ہے، آپ پہ فرض ہو جائے گا. کتنی عمر کے انسان پر حج کی فرضیت ہو جاتی ہے؟ اب اگر کوئی شخص ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ حج کرنے جا رہا ہے، تو بچوں کی کتنی عمر ہوگی کہ ان کے جو حج کا فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے؟ جی، اس کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے. یعنی جو نابالغ ہوں گے اس پر حج تو نہیں فرض، اگر اس نے کر دیا تو وہ نفلی حج ہوگا. اور بالغ ہونے کے بعد حج فرض ہوتا ہے. ایک شخص اب ایسا ہے جس نے بالغ ہونے سے پہلے ہی حج کر لیا تو وہ نفلی حج ہے. بعد میں بالغ ہونے کے بعد اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو اسے فرض حج بعد میں ادا کرنا ہوگا، کیونکہ اس کا فرض ادا نہیں ہوا ہے. فرض ادا نہیں، یعنی وہ اس کے لیے سن بلوغت کو 18 سال تک نہیں، سن بلوغت کا تعلق جو ہے وہ اس سے 18 یا 17 سال سے نہیں ہے. یہ تو ہمارے ہاں NIC بنانے کے لیے 18 سال رکھا ہوا ہے. سن بلوغت جو ہے وہ عام طور پر لڑکوں کے اندر، مرد حضرات کے اندر 12 سال ہے اور لڑکیوں کے اندر 9 سال ہے. اور اگر اس میں کوئی بلوغت کے آثار نہیں ظاہر ہوتے تو 15 سال کے بعد پھر بہرحال وہ بالغ ہیں. 15 سال کے بعد بالغ ہو جائے گا، چاہے اس کا شناختی کارڈ بنا ہے یا نہیں بنا ہے. لیکن اگر وہ 15 سال کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حج کے فریضے کی ادائیگی کر رہا ہے تو اس کا اپنے حج کے فریضہ ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا. اب سر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بہت سے لوگوں کو محرم کا مسئلہ آتا ہے جی، اور کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو محرم دستیاب نہیں ہوتا، بیٹا نہیں ہے، مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں. اس صورت میں کیا خواتین کا گروپ بنا کر جو حج اور عمرے کے لیے جو خواتین جاتی ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی، آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کروائی. جو آپ نے ابھی پیچھے حج استطاعت کا ذکر ہو رہا تھا، اس میں خواتین کے لیے یہ والی شرط بھی شامل ہے. یعنی آپ صحت مند بھی ہیں، صاحب استطاعت بھی ہیں، پیچھے کے معاملات بھی بہتر ہیں، راستہ بھی پرامن ہے. خواتین کے لیے شرط ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے. اگر محرم دستیاب نہیں ہے، جس طرح کچھ چیزوں کا آپ نے ذکر کر لیا، تو پھر وہ حج کی شرائط ہی مکمل نہیں ہے. اس لیے اس عورت پر حج فرض ہی نہیں ہوا. یعنی حج فرض ہونے کے لیے ضروری ہے محرم کا ہونا ضروری ہے. عورتوں کے ساتھ اگرچہ ان پر اعتماد ہو، سب کچھ ہو، لیکن یہ غیر شرعی ہوگا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا، بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا. بغیر محرم کے عورت حج اور عمرہ ادا نہیں کر سکتی ہے. تو یہ آج کل جو سعودی حکومت نے یا یہ جو ریلیکسیشن دی ہوئی ہے کہ عورتوں کا گروپ بنا کے اور عورتیں جو ہیں وہ بغیر محرم کے بھی جا کے عمرہ ادا کر سکتی ہیں، وہ بھی غلط ہے. جی، آپ دیکھیں ایسا ہے، اس میں تھوڑا سا مسالک کا مسئلہ آ جاتا ہے. احناف کے ہاں، چونکہ ہم حنفی ہیں، بالکل اس بات کی اجازت نہیں ہے. البتہ شافعی المسلک جو ہیں وہاں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ اگر محرم نہ ہو لیکن خواتین کا گروپ ہو اور قابل اعتماد ہو تو ان کے ہاں ان کے ساتھ سفر کر کے ایسا ہو سکتا ہے. چونکہ وہاں پر زیادہ شافعی المسلک ہیں تو اس بنیاد پر انہوں نے اس کی اجازت دی ہوگی، لیکن حنفی مسلک میں اس کی اجازت نہیں ہے. خواتین بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. ٹھیک. اچھا، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ احرام کی حالت میں، کیونکہ احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں، اب کوئی شخص یہاں سے حج کی نیت سے جاتا ہے
لیکن احرام باندھنے میں دیر ہو جاتی ہے یا احرام کی جو پابندیاں ہیں اس میں سے کسی میں بھول چوک ہو جاتی ہے، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ عمرے اور حج دونوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ جی دیکھیں، احرام کی سب سے پہلی پابندی تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ حرم شریف کے اندر داخل ہونے سے پہلے حدود مقرر ہیں جسے ہم میقات کہتے ہیں، اور وہ ہر علاقے کے لیے الگ الگ ہیں۔ تو اس میقات کے بارے میں سب سے پہلے جانے والے شخص کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھی عمرہ کرنے یا حج کرنے جا رہا ہے وہ میقات سے بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ بغیر احرام پہنے میقات سے اندر چلا گیا ہے تو اس پر دم واجب ہوگا۔ دم واجب کا مطلب یہ کہ قربانی اسے ایک بکری جو ہے نا وہ ذبح کرنی ہے۔ اچھا، پھر احرام تو چلے میقات سے باندھ لیا، لیکن احرام کے بعد بھی کچھ پابندیاں ہیں۔ اچھا، وہ تو بہت تفصیلاً ہیں، ہر ایک غلطی کے اوپر الگ الگ اس کا کفارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جس حساب کی غلطی ہوگی حالت احرام میں، اسی بعض صورتوں میں تو صرف جو ہے وہ چند سا جو ہے وہ کھانا ہے وہی کفارے کی ادائیگی ہے۔ بعض صورتیں ایسی غلطیاں ہیں جس میں دم واجب ہوتا ہے، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں ہدی یعنی قربانی کا بڑا جانور اونٹ واجب ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ غلطی پر ہے کہ حالت احرام میں اس سے کیا کوتاہی ہوئی ہے، کیا غلطی ہوئی ہے، اس کے مطابق ہی اس کا حکم پھر بتایا جائے گا، اسی حساب سے حکم بتایا جائے گا۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ بہت سے لوگ جو کام کی غرض سے سعودی عربیہ میں مقیم ہیں یا یہاں سے ایئر لائنس میں اور دوسری چیزوں میں انتظامات کے لیے جاتے ہیں، حج کا ویزا نہیں ہوتا، پرمٹ نہیں ہوتا، موقع مل جاتا ہے کہ حج کر سکتے ہیں، قیام وہیں ہے، تمام چیزیں موجود ہیں، کیا ایسا شخص حج کر سکے گا جبکہ اس کے پاس قانونی طور پہ، اب اللہ سے تو کوئی پردہ نہیں ہے نا، اس کے پاس قانونی طور پہ ڈاکیومنٹس نہیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس کو جو ہے وہ نظریں نیچی کرنی پڑیں گی کہ کہیں اس کی ڈاکومنٹس نہ دیکھ لیے جائیں۔ اب اتنا بڑا فریضہ ہے، حج کرنے جا رہے ہیں لیکن پوری طرح قانونی طور پہ وہ استطاعت نہیں رکھتے، پھر ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں یہ ہے کہ میں یہی ایڈوائز دوں گا کہ ہر ملک کے اپنے اپنے قوانین ہوتے ہیں، اور بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان ہم پر لازم ہے کہ ہم اس ملک کے قوانین کو فالو کریں اور اس کے مطابق چلیں، کیونکہ جب آپ کسی بھی ملک کا قانون توڑتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی پاداش میں کوئی نہ کوئی سزا ملتی ہے جو آپ کے لیے خفت کا باعث ہے، آپ کی اپنی ذات کے لیے بھی اور آپ کے ملک کے لیے بھی۔ اس لیے اگر یہ قوانین موجود ہیں کہ بغیر اجازت کے جو وہاں چلے بھی گئے ہیں ان کو اجازت نہیں ملی، چونکہ ہوتا یہ کہ وہاں کے رہنے والوں کو بھی اجازت بعض دفعہ گورنمنٹ دے دیتی ہے، اگر اجازت نہیں ملی تو پھر میرے خیال سے یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ قانون توڑ رہے ہیں۔ حج تو ہو جائے گا، جو شخص بہت سے لوگ سر حج کے ویزا پہ نہیں جاتے، وزٹ ویزا پہ، بزنس ویزا ہوتا ہے، جا سکتے ہیں جس وقت چاہیں جا سکتے ہیں، اس لیے کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ بزنس ویزا پہ جاتے ہیں، جدہ چلے گئے، جدہ سے پھر احرام باندھ کے پھر اگر وہاں کے قوانین کے مطابق کوئی شخص وزٹ ویزے پر بھی ہے اور اس کو اجازت ہے وہاں سے کہ وہ حج کر لے تو تب تو یہ درست ہے، لیکن اگر اجازت نہیں ہے حج تو پھر بھی ہو جائے گا، لیکن قانونی اعتبار سے آپ نے غلط کیا، خیانت کی ہے، اور چونکہ ہمارا دین اسلام کہتا ہے کہ خیانت نہ کی جائے، بد عہدی میں آ جاتا ہے، یہ بھی نہ کیا جائے، کیونکہ آپ نے ان کے ملک میں داخل ہوتے وقت ایک عہد کیا کہ میں آپ کے قانون کی پاسداری کروں گا، تو اب چونکہ یہ وعدہ خلافی بھی ہے تو اس زمرے میں یہ نقصانات تو ہیں، لیکن اگر کوئی عبادت وہاں کرتے ہیں تو عبادت ادا ہو جائے گی، حج کرتے ہیں حج بھی ادا ہو جائے گا۔ مجھے بتائیے گا کہ احرام کی پابندیوں کی اگر ہم بات کریں تو کسی قسم کی بھی خوشبو جو ہے اس کے لیے منع فرمایا گیا، جسم پہ چاہے خوشبو ہو، اب یا آج کل جو ایون صابن بھی آتے ہیں وہ بھی خوشبو والے ہوتے ہیں، یا انسان کہیں سے گزر گیا کوئی چیز مس ہو گئی خوشبو والی، اس صورت میں بھی کیا دم واجب ہو جائے گا؟ نہیں، اصل میں یہ تو خود جان بوجھ کر اس چیز کا اقدام کرنا ہے، خود خوشبو لگانے سے منع فرمایا گیا۔ جہاں تک صابن وغیرہ ان چیزوں کا تعلق ہے تو وہ آپ صفائی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور وہ نکل جاتا ہے، وہ خوشبو کے لیے استعمال نہیں کرتے آپ، یعنی خوشبو لگانے سے منع کیا۔ بہت سے بڑے پرفیومڈ صابن بھی آتے ہیں، ہاں، مطلب یہ ہے کہ اس کو پھر اچھی طرح دھو لینا چاہیے تاکہ اس کی خوشبو باقی نہ رہے، اور اگر اتفاق سے کسی اور شخص سے آپ کے ساتھ لگ گئی ہے تو اس کو بھی دھو کر ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ سر بہت سے لوگوں کو بال جھڑنے کی بیماری ہوتی ہے، اب احرام کی حالت میں کہا جاتا ہے کہ بال بھی جسم کا نہیں ٹوٹنا چاہیے، پھر بھی اگر وہ دیکھے اپنے احرام پہ اور اس کے بال گر گئے ہیں یا جسم کا کوئی بال ٹوٹ گیا، اس صورت میں کیا ہوگا؟ از خود بال توڑنا منع ہے، از خود اس کو نکالنا منع ہے، اگر بیماری یا کسی بھی وجہ سے وہ خود جھڑ جاتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک، اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا سر کہ جو جس طرح آپ نے مقام میقات کا ذکر کیا، ایروپلین میں یا جب ہم جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اس وقت
احرام کی نیت کرتے ہوئے جو نماز ادا کی جاتی ہے، بہت سے لوگ یہاں یہ سوچ کے احرام تو باندھ لیتے ہیں، نیت نہیں کرتے، نماز اگر نہیں پڑھتے، تو کیا جہاز میں جس وقت اعلان ہوتا ہے کہ آپ مقام میقات سے گزر رہے ہیں، جدہ بھی آپ اتر رہے ہوں تب بھی مقام میقات جو ہے وہ بیچ میں آ جائے گا، اور آپ کو اگر آپ اس سے گزر کے آگے جدہ چلے گئے تو پھر آپ کو جو ہے نا اس سے پہلے احرام کی پابندیاں اور اس کا پہننا ضروری ہے. تو ایسی صورت میں کیا جو جہاز ہوتا ہے اس میں بھی نماز ادا ہو جاتی ہے جو 2 رکعت ہم نیت کرتے ہیں احرام کی؟ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ احرام یہیں سے باندھ کر جانا چاہیے، یعنی ایئرپورٹ سے باندھ لینا چاہیے، اس سے پہلے گھر سے نہیں باندھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ گھر سے باندھ کر چلے گئے اور نیت بھی کر لی آپ نے، پتہ چلا فلائٹ ڈیلے ہو گئی تو پھر آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. بعض دفعہ ٹرانزٹ فلائٹ ہوتی ہے، کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی ہے اور بیچ میں 10 گھنٹے کا گیپ ہوتا ہے. جی ہاں، اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے احرام باندھ لیا جائے ایئرپورٹ پر جا کر، لیکن نیت نہ کی جائے. پھر جب آپ میقات پر پہنچتے ہیں اور اناؤنس کر لیا جاتا ہے کہ آپ میقات پر آنے والے ہیں، وہاں سے آپ نیت کر لیں. اب رہ گئی یہ بات نماز پڑھنے کی. دیکھیں، اس میں فقہا کا تھوڑا سا اختلاف ہے کہ آیا جہاز کے اندر نماز پڑھ لینی چاہیے یا نہیں پڑھ لینی چاہیے. تو میرا خود بھی یہی ماننا ہے اور کہنا ہے، اور انہی علماء کو فالو کرتا ہوں کہ انہیں چاہیے کہ وہ وہاں پر نماز ادا کر لیں، چونکہ ایک نفل نماز ہے، یہ نفل نماز ہے، اور وہ اسی حالت میں وہاں پر بیٹھے بیٹھے اشاروں سے نماز کو ادا کر لیں. حدیث پاک بھی موجود ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نفل نماز سواری پر ادا فرمائی ہے، تو اس لیے وہ ادا کی جا سکتی ہے، چاہے وہ قبلہ رخ ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پائیں تب بھی ہو جائے گی. کسی بھی رخ پر ہو، کسی بھی رخ پر ہو، سواری پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا، یہ بھی بتا دیجیے گا سر کہ اب احرام کی حالت میں بہت سے لوگوں کیونکہ پابندیاں اتنی ہوتی ہیں، حرم میں موجود ہیں اور کوئی حاجت محسوس ہو جائے، اس صورت میں کیا کریں؟ اب یہ ڈر لگتا ہے کہ یہاں سے اگر نکل کے گئے رفع حاجت کے لیے تو اس قدر دور ہے کہ دوبارہ آنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. اب ضبط کر کے کوئی بھی عبادت کرنا جو ہے، جب غلبہ کسی اور چیز کا ہو تو اس صورت میں عبادت قبول نہیں ہوتی، کیا کرے انسان؟ نہیں، عبادت تو قبول ہوتی ہے، البتہ حدیث پاک اس حوالے سے رہنمائی کے لیے موجود ہے کہ اگر تمہیں قضاء حاجت یعنی اس کی ضرورت پڑ گئی ہے تو بہتر یہ ہے کہ تم قضاء حاجت سے فارغ ہو کر پھر عبادت کرو، کیونکہ اس میں تمہاری کامل توجہ رہے گی. لیکن جب تمہاری حالت ایسی ہو کہ قضاء حاجت اس کی بھی ضرورت ہے اور پھر بھی تم عبادت میں لگے تو تمہاری توجہ بڑھ جائے گی، کیونکہ اس سے خشوع اور خضوع میں فرق آتا ہے، توجہ میں فرق آتا ہے، حضوری قلب میں فرق آتا ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے قضاء حاجت کر لو. اب چونکہ وہاں تھوڑی صورتحال مختلف ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پر رش بہت زیادہ ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی تو سد باب کرنا ہے. اگر آسانی کے ساتھ کسی کو یہ سہولت مل سکتی ہے کہ وہ قریب یا کہیں بھی جا کر اس سے فارغ ہو کر آ کر پھر چونکہ وہ توجہ کے ساتھ عبادت کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ ایسی سچویشن میں ہے کہ وہاں سے اس کو نکلنے کی بھی جگہ نہیں ملتی ہے تو پھر یہ حالت مجبوری ہے. پھر جیسی اس کی مجبوری کی حالت ہے اسی کے مطابق وہ جو ہے نا وہ اپنے دیگر جو بھی عبادات کرتا ہے وہ کرے. لیکن اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہ بات ذہن نشین رہے، جو عبادات بغیر وضو کے کرنا جائز نہیں ہے وہ نہیں کر سکتا. مثلا نماز نہیں پڑھ سکتا، طواف کا بھی یہی مسئلہ آ جائے گا، دیگر چیزوں کا. البتہ ذکر اذکار کر سکتا ہے، دعائیں مانگ سکتا ہے، دیگر جو چیزیں ہیں جو بغیر وضو کی بھی ہو سکتی ہیں وہ عبادات وہ کر سکتا ہے، وہ عبادت کر سکتا ہے. سر، ہمارے یہاں عبادات میں اور خاص طور پہ حرم میں داخل ہونے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، ان سب چیزوں میں آگے سے آگے بڑھنے کی لوگ جستجو کرتے ہیں. اس میں ایک دوسرے کو دھکے بھی دے رہے ہوتے ہیں، کونیاں بھی مار رہے ہوتے ہیں. یہ بات جائز ہے؟ نہیں. دیکھیں، اس بارے میں خود قرآن نے بڑی وضاحت کی ہے. حج چونکہ نا اس کو سمجھنا چاہیے تربیت گاہ ہے. دیکھیں، آپ جس مقام پہ جا رہے ہیں نا، دونوں چیزیں خاص طور پر، ایک تو آپ حرم میں جاتے ہیں، دوسرا آپ روضہ رسول پر حاضری دیتے ہیں. یہ دونوں دنیا کے وہ مقامات ہیں جہاں سے پوری دنیا کے لیے روشنی پھیلی ہے. انسانیت کے لیے جو ہے وہ فلاح و بہبود اور سارے قوانین اور اصول اور ضوابط بتائے گئے. یہ ہے ایک تربیت گاہ. حج کے جتنے بھی ارکان ہیں اگر ہم ڈیٹیل میں جا کر اس کو دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر ایک چیز آپ کی تربیت کرتی ہے. اللہ نے قرآن میں بڑے واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا حج کے بارے میں، وَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. فرمایا جب حج کرنے جاؤ تو خاص طور پر ان چیزوں کا خیال رکھو. اچھا، اس میں فسق آ گیا، اس میں گناہ کی باتوں کا، لیکن جدال کا جو لفظ ہے نا، جدال کا لفظ یہ ہے جھگڑنا دوسروں کے ساتھ. چونکہ یہ خاص طور پر حج میں کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ وہاں رش ہوتا ہے، وہاں لوگ زیادہ ہیں. اس لیے وہی مقام ایسا ہے کہ جس پر آپ کو جو ہے نا قوت برداشت پیدا کرنی ہے. اور حج کے ارکان کی ادائیگی اور اسی طرح آپ بیت اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں، حجر اسود کو چھونا چاہتے ہیں، تمام چیزوں میں
پہلا درس یہ ہے کہ انسانیت کا لحاظ کرنا ہے، دوسروں کا خیال کرنا ہے، بغیر جھگڑے، بغیر کسی کو تکلیف دیے۔ اگر آپ پہنچ سکتے ہیں تو فبیہا، نہیں پہنچ سکتے تو پھر آپ دور سے استلام کر لیں، دور سے دعا کر لیں، لیکن اگر آپ کسی کو تکلیف دے کر پہنچیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہاں پہنچ جانا بھی آپ کو وہ مقام نہ دلوائے جو دور رہ کر دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں مقام مل سکتا ہے۔ اس بات کا بہت لحاظ کرنا مفتی صاحب کچھ قربانی سے متعلق جو ہے وہ بھی مسائل لوگوں کے ہوتے ہیں، ان کے حوالوں سے بھی بات کرنا چاہوں گا۔ قربانی بہت افضل چیز ہے اور ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھے سے اچھا جانور اللہ کی راہ میں قربان کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ایک اسٹیٹس سمبل بھی بنتا جا رہا ہے قربانی۔ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں وہ بھاری سے بھاری جانور لاتے ہیں، وہاں پہ شاید کہیں قربانی کا جو فلسفہ ہے، قربانی کی نیت ہے، وہ اپنی جگہ رہتی ہے، لیکن ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جب میں اتنی اچھی قربانی کر رہا ہوں، ایک طرف یہ بھی دل میں ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے کہ جی اتنی اچھی قربانی کی، اچھی سے اچھی چیز، کیونکہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں ان کی قربانیوں کا فرق دیکھ چکے ہیں کہ ایک نے اچھی قربانی کی تو وہ مقبول ہوئی، ایک نے جو ہے وہ بہت نارمل سی چیز کی قربانی کی۔ کیا اس میں استطاعت کے حساب سے اچھا جانور، بھاری سے بھاری جانور، خوبصورت سے خوبصورت جانور اگر استطاعت رکھتا ہے تو خرید لینا چاہیے یا یہ اسراف ہوگا؟ دیکھیے آج کل جو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چلا ہے، اس میں ہمیں تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اتنی بات عوام کو پتہ چل گئی کہ ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ قربانی کریں اور اچھا جانور کریں اور خوب فربا جانور کریں، لیکن اس کے ساتھ انہیں ان باتوں کا علم نہیں ہے اور اس طرف ان کی توجہ نہیں جا رہی کہ قربانی کے مقاصد کیا ہیں۔ جب آپ پر قربانی فرض ہو چکی، اگر آپ ایک حصہ بھی ڈالیں، بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، اگر آپ نے ایک حصہ ڈال دیا تو آپ کا فریضہ ادا ہو گیا۔ اگر آپ نے ایک چھوٹے جانور میں جیسے بکری، دمبا وغیرہ کر لیا تب بھی فرض ادا ہو گیا، لیکن چونکہ آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ چاہتے ہیں میں ایک مکمل جانور لاؤں۔ مکمل جانور کے اندر یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر ایک نمائش کا پہلو سامنے آ گیا، اور جیسے کہ نارمل 2 لاکھ 3 لاکھ کا جانور ہے، لیکن نہیں مجھے 20 لاکھ کا لینا ہے، 10 لاکھ کا لینا ہے، 50 لاکھ کا، تو یہ ریاکاری میں آتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ قربانی کے جو اہم مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، کیونکہ اس میں ریاکاری آ جاتی ہے، دکھلاوا آ جاتا ہے۔ آپ اچھا جانور لیں، لیکن اچھے جانور سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ وہ جانور خریدیں جن کی باقاعدہ نمائش لگائی گئی، جس کو باقاعدہ میڈیا پہ انٹرٹین کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اور پھر آپ اس کی قیمت اتنی بنتی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کو بنا سوار کے ایسا لے کر آ گئے کہ اب آپ لاکھوں روپے اس پہ خرچ کر رہے ہیں، تو وہ غلط ہے۔ آپ اچھا جانور ضرور اپنی استطاعت کے مطابق دیں، لیکن اتنا اچھا بھی نہیں ہے کہ جس کا مطلب یہ ہو کہ 2 لاکھ 3 لاکھ کے جانور کو 20 لاکھ میں خرید رہے ہیں، یا پھر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کی فضا ہے۔ ایک تھوڑی سی میں انسان کی جو اندر کی عادت ہے نا، اس حوالے سے ایک چھوٹا سا میں اشارہ کر دیتا ہوں، ہمیں سوچنا ہوگا اور ہمیں دیکھنا ہوگا۔ دیکھیں جب بات آ جاتی ہے رمضان کا مہینہ جیسے ابھی گزرا، تو اس میں بات آتی ہے کہ بھائی آپ فطرہ ادا کریں۔ اب فطرہ ایک واجب ہے، فطرے کے لیے شریعت مطہرہ نے 3-4 الگ الگ اقسام کا ذکر کیا ہے، اس میں کشمش بھی ہے، گندم بھی ہے، کاجو بھی ہے۔ یہ مختلف اجناس کیوں ہیں؟ یہ مختلف اجناس اس لیے کہ آپ دیکھیں ہر ایک کی رقم الگ ہے، ہر ایک کی رقم الگ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہر شخص کوشش میں لگا رہتا ہے وہ گندم کے حساب سے ہی دے دیتا ہے، حالانکہ اسے چاہیے، جو صاحب استطاعت ہے اسے چاہیے تھا کہ وہ مہنگے سے مہنگی جو اجناس ہے اس کا انتخاب کرتا تاکہ فقیروں کا بھلا ہو جاتا۔ اب وہاں تو ہماری سوچ یہ ہے کہ کم سے کم تر پر اپنے واجب سے ہم بری و ذمہ ہو جائیں، لیکن یہاں آ کر ایسی کیا بات ہے کہ ہم بولتے ہیں نہیں کئی لاکھ کا جانور لیں گے، تو پھر یہ کون سا پہلو آ جاتا ہے؟ نمائش کا لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک، مجھے بتائیے گا لوگ حصہ ڈالتے ہیں یا اگر کوئی ایک بڑا جانور لے کر آ رہے ہیں، بچڑا ہے یا اونٹ ہے، کئی حصے ہیں اس میں، عموماً پہلا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کیا جاتا ہے، پھر لوگ اپنے والدین کا حصہ بھی ڈالتے ہیں۔ کیا بچوں کے لیے بھی اگر عمر کم ہے، 5 سے 6 سال ہے، کیا ان کا بھی نام سے قربانی کی جا سکتی؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ قربانی واجب جس شخص پر ہے اسے سب سے پہلے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ قربانی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی یا وہ 7.5 تولہ سونا جب خالص ہو، رقم کی صورت میں اس وقت تقریباً 84,000 بنتے ہیں۔ اتنی مالیت اگر کسی کے پاس ہے اس پہ ایک حصہ واجب ہے، لہٰذا سب سے پہلے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اس کے بعد نفلی طور پر آپ جس کا بھی چاہیں، جیسے حضور علیہ السلام کا ڈالا جاتا ہے، پھر اپنے والدین کا بھی ڈال سکتے ہیں، نابالغ بچوں کا بھی ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن سب سے پہلے اپنا حصہ ڈالنا۔ سب سے پہلے اپنا، اگر اپنا ہو جائے تو پھر سب سے افضل قربانی کس چیز کی ہے؟ کیا دمبے کی، بھیڑ کی قربانی جو ہے
وہ سب سے افضل ہے یا اونٹ کی قربانی سب سے افضل؟ اصل میں جانوروں کا انتخاب کرنے کے اندر کسی خاص جانور پر قربانی کو افضل قرار نہیں دیا گیا، بلکہ اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ جتنا اچھا جانور لے آئیں جو آپ کی حیثیت کے مطابق بہتر سے بہتر ہو اور اچھا سے اچھا ہو۔ ویسے حدیث پاک کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ دمبے قربانی فرمائے تھے، لہذا اس نسبت کو اگر ہم سامنے رکھیں، لیکن اونٹ بھی نہر کیے، جی اس نسبت کو اگر ہم سامنے رکھیں جو کہ خود حضور علیہ السلام نے اپنے دست اقصی سے یہ کام سر انجام دیا، اپنی طرف سے قربانی کی تھی، آپ نے 2 جانوروں کی، 2 دمبوں کی، ایک فرمایا تھا میری امت کی طرف سے ہے اور ایک حضور نے فرمایا تھا یہ میری طرف سے ہے، تو اس کو دیکھتے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو حضور سے محبت ہے تو ساتھ میں ایک دمبے کو بھی شریک کر لیا سنت ابراہیمی جو ہم ادا کر رہے ہیں اس میں بھی دمبا ہی تھا، دمبا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 کے قریب اونٹ نہر کیے تھے جی حجۃ الوداع کے موقع پہ۔ وہ اصل میں چونکہ وہ بیت المال سے اور دیگر لوگوں کی طرف سے جو آتے تھے نا ان کو ذبح فرمایا گیا تھا، جو اپنی طرف سے بذات خود قربانی ادا فرمائے گی وہ 2 مینڈے لائے گئے اور اس کو ذبح فرمایا گیا تھا۔ اچھا، یہاں میں یہ اب چونکہ بات نکلی ہے تو یہ پہلو بھی ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 برس کی عمر مبارک میں حجۃ الوداع ادا کر رہے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں اپنے پردہ فرمانے کی جو نشانی ہے یا اشارہ ہے وہ بھی کر چکے ہیں، لیکن آپ صحت و تندرستی کا عالم دیکھیں کہ یہاں کوئی شخص ہوتا ہے وہ اگر 1 یا 2 اونٹ نہر کر لے تو اس میں طاقت نہیں رہتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے نہر فرمانے پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ آتا ہے، یہ آپ کے فضائل اور کمالات میں سے ہے کہ اللہ نے آپ کو سب سے زیادہ اشجع اور سب سے زیادہ شجاع اور بہادر اور طاقت عطا فرمائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کریں جو بظاہر ہمارے نزدیک بہت مضبوط ہیں وہ لرز جائیں گے، یہی قرآن 23 سال تک حضور کے قلب اطہر پر نازل ہوتا رہا۔ اللہ نے آپ کو ایک بہت ہی بھرپور جسمانی روحانی ہر لحاظ سے قوت عطا فرمائی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست اقدس سے یہ تمام کام سر انجام دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کوئی شخص ایک جانور لے کر آتا ہے اور اس کے باندھنے میں اس کو آف لوڈ کرنے میں اتارنے میں کہیں اسے کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، خون نکل آتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں کیا قربانی نہیں قبول ہوگی؟ دیکھیے اس کا اصول یہ ہے کہ جانور قربانی جس کی جائے وہ عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ اچھا عیب کی اب مختلف صورتیں ہیں، بس اتنی بات یاد رکھ لیں کہ جب آپ جانور لے آئے اگر اس میں کوئی ایسی چوٹ کوئی ایسا عیب پیدا ہوا، آپ کو چاہیے کہ قریب کسی بھی مفتی سے عالم سے پوچھ لیں کہ بھائی اس عیب کی وجہ سے قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ اگر اس عیب کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی تو جس شخص پر قربانی لازم ہے وہ اس کی قربانی نہیں کرے گا، اسے پھر دوسرا جانور لینا پڑے گا۔ اور جو نفلی طور پہ کر رہا ہے صاحب استطاعت نہیں ہے وہ اسی جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ کسی جانور کے اگر کان کٹے ہوئے ہوں، بکرے کے جیسے کان کٹے ہوئے، کہتے ہیں کہ 2/3 اگر سالم ہو 1/3 کٹ جائے تو پھر جی بالکل، وہ اگر ان عیوب کی طرف ہم اشارہ کریں تو کان کے بارے میں یہ اصول ہے کہ اگر 1/3 سے کم کٹا ہے تب اس کی قربانی ہو جائے گی، اور 1/3 سے زیادہ کٹا ہے پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ سینگ کے حوالے سے سینگ کے حوالے سے یہ اصول ہے کہ اس کا سینگ اگر ٹوٹ گیا اور جڑ سے ٹوٹ گیا تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں، جڑ سے نہیں ٹوٹا اوپر سے ٹوٹا ہے قربانی ہو جائے گی، قربانی ہو جائے گی۔ کھر کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ جو اس کے کھر ہیں وہ بھی اگر صحیح نہ ہو، نکل جائیں یا کچھ اور ہو جائے تو پھر نہیں، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ کھر کا اس کا کوئی تعلق نہیں، قربانی ہو جائے گی۔ ہاں اگر اس کا پاؤں کٹ گیا تو پھر اس کی قربانی ناجائز ہے۔ جسم پہ کتنا بڑا زخم ہو تو قربانی کے لیے جائز ہے، اور کس معمولی زخم جو ہے اگر جانور کے اوپر چھل جائے کوئی خراش آ جائے تو اس سے قربانی ہو جائے گی، اس سے قربانی ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایسا زخم ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا کوئی پارٹس جو ہے اس کے جسم کے ان میں سے کوئی ایسا پارٹ ہے جو ڈیمیج ہو گیا بالکل ہی، اور اب خریدنے والے اس کی قیمت اس وجہ سے بالکل گرا دیتے ہیں تو تب پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اچھا، نہیں خریدنے کے بعد اگر کوئی نقص آ جاتا ہے بہت سے وہ اندازہ لگانے کے لیے جی جی اندازہ لگانے کے لیے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایسا زخم لگا کہ جس سے اب اس کا ریٹ گر گیا اور اس کا کوئی بھی حصہ ڈیمیج ہو گیا پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے مسائل پر بھی روشنی ڈالی۔ قاری ممتاز قادری صاحب موجود ہیں، درخواست کروں گا کوئی کلام پیش کر دیں تاکہ اسی کلام کے ساتھ ہم اس اپنی آج کی جی بالکل۔ کعبے
کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر لکھ دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق